ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کا عنوان گفتگو نظر، جس کو ہمارے عام نظر و نیاز بھی ہم کہتے ہیں، نظر اور منت، اس کے مسائل ہیں۔ چونکہ یہ روزہ کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے، صرف روزے نہیں ہیں باقی، تو بہرحال یہ نظر کے معاملات۔ فرمائے اذا نظر شیئا من القربات لازمہ الوفاء بہ لقولہ تعالی ولیوفوا نذورہم وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، رواہ البخاری۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، عبادت کی قسم میں سے کوئی بھی قسم انسان نظر مان لے۔ آگے میں چل کر عرض کرتا ہوں کہ نظریں دو قسم کی ہوتی ہیں، نظر مطلق اور نظر معلق۔ کوئی بھی نظر ہو، چاہے مطلق ہو چاہے معلق ہو، نظر کا پورا کرنا لازم، معنی کہ یہ فرض ہوتا ہے، لازم ہے۔ جب انسان کوئی نظر مان لے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، حالانکہ یہ چیز بندے پر اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہوتی، بندہ خود اپنے لیے اس کسی چیز کو واجب کر لیتا ہے، فرض کر لیتا ہے۔ جب کر لے گا تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظریں پوری کرو۔ یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا لفظ جب قرآن حکیم میں بغیر قرینے کے آئے تو اس سے ثابت فرض ہی ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جس انسان نے کوئی بھی کام جو اللہ کی فرما برداری کا ہو، اللہ کی اطاعت کا ہو، کسی بھی کام کی نظر مانی تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس کام کو کرے۔ وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ، اگر کسی انسان نے نظر مان لی کسی ایسے کام کی کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، تو پھر وہ کام ہرگز نہ کرے۔ لیکن کیا یہ آدمی بری ہو جائے گا؟ بری نہیں ہوگا، اس کو کفارہ دینا پڑے گا اس غلط نظر کا۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ جب انسان نظر مان لے تو اس کا پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ لیکن جب تین چیزیں پائی جائیں گی تو پھر فرض ہوگا، اگر بلکہ بعض علماء نے 4 شرطیں لگائی ہیں، جب 4 شرطیں پائی جائیں تو ایسی نظر کا پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے جس کام کی نظر مانی ہے اس کی جنس سے وہ کوئی نہ کوئی کام بندے پر خدا تعالیٰ کی طرف سے لازم ہو، جیسے نماز ہے، نماز 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب اگر ایک انسان نظر مان لے کہ اللہ کے رضا کے لیے میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا اس کو کہتے ہیں نظر مطلق، یا
نظر معلق کر دے کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے نفل پڑھوں گا، چونکہ اس کی ایک قسم نماز ہے اور نماز فرض ہے بندے پر تو اگر مطلق مانے تب بھی فرض ہو جائیں گے یہ نفل پڑھنے، اور اگر وہ معلق کیا تو جب جس شرط کے ساتھ اس نے اس کو معلق کیا، جب وہ شرط پائی گئی، مثلا میرا بیٹا بیٹی بیمار ہو گیا، بیمار ہے، اگر اس کو اللہ نے صحت دی تو میں 10 رکعت میں نفل پڑھوں گا، تو جب وہ صحت مند ہوگا تو اس کے لیے یہ 10 نفل پڑھنے ضروری ہو جائیں گے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کی نظر مان لی، اگر یہ کام ہوا، کیونکہ اس کی ایک قسم رمضان کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے بندے پر، تو ان کاموں کی نظر، مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں نے ایک دمبا اللہ کے رضا کے لیے ذبح کروں گا، تو اس کی قسم زکوٰۃ ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی اس جیسی چیز اللہ کی طرف سے بندے پر فرض ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، مثلا عمرے کی نظر مان لیں تو اس کی قسم حج ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اور وہ عبادت مقصودہ ہو، بعض ایسی عبادات ہیں جو عبادات مقصودہ نہیں ہیں، عبادت کا ذریعہ ہیں، جیسے وضو ہے، وضو بذات خود عبادت نہیں ہے، عبادت کا ذریعہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ کپڑا پہننا ہے، کپڑے پہننے بذات خود عبادت نہیں ہے، بلکہ ان کے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو ان کاموں کی نظر مانی جائے جو بذات خود عبادت ہیں، عبادت کا ذریعہ نہیں ہے۔ روزہ افطار کرانا بہت اچھی چیز، لیکن یہ بذات خود عبادت نہیں ہے، یہ اس افطار کرنے کی وجہ سے ایک مدد ہے ایک روزے دار کی، تو بہرحال اور ایسی چیز ہو کہ جو محال نہ ہو، مثلا آدمی آج جمعہ ہے، جو کل ہے، گزر چکی ہے جمعرات کا دن، اس کے جو 2 نفل تھے یہ میں نے اللہ کے رضا کے لیے پڑھنے ہیں، بھائی وہ تو گزر چکا، وہ تو آپ کی زندگی سے محال ہے اس کا واپس آنا، اس جمعرات کا جو آپ کی زندگی کی ایک دن گزر چکا ہے اس کا واپس آنا آپ کی زندگی میں محال ہے، تو کسی محال کام کی انسان نظر نہ مانے۔ بہرحال یہ جو شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر کسی نے روزے کی نظر منت مانی تو اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور مثلا چونکہ غلامی کا تو وقت ختم ہو گیا، اعتکاف کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ جو نظر ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے مطلق، ایک ہوتی ہے معلق۔ مطلق یہ ہے کہ آپ کوئی کنڈیشن نہیں لگاتے، اور معلق یہ ہے کہ آپ کوئی کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اگر یہ کام ہوا تو مجھ پر روزے فرض ہیں، مجھ پر میں نفل پڑھوں گا، میں یہ کام کروں گا، مثلا میں ایک بکرا اللہ کی رضا کے لیے ذبح کروں گا، تو پھر وہ ضروری ہوتا ہے۔ اب جن چیزوں کا اعتبار نہیں ہے نظر میں، اگر آدمی نے یہ شرطیں لگائیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آدمی نے کہا کہ میں نے جناب اللہ کی رضا کے لیے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھوں گا، تو بھائی یہ ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھنے ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ظہر سے پہلے بھی پڑھ لے گا تو اس کے نفل ہو جائیں گے۔ زمانے کا تعین کرنا، مثلا آدمی کہے کہ میں نے اللہ کے رضا کے لیے شوال کے روزے رکھوں گا، شوال کے روزے رکھنے ضروری نہیں ہے، کسی بھی مہینے کے وہ رکھ لے گا تو وہ ہو جائیں گے روزے۔ ایک بات، دوسری بات، یہ بڑی احتیاط ہے، بعض لوگ بات کرتے ہیں نظر مانتے وقت
جو الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہوئے، چاہے آپ کی ان کی نیت ہو یا نیت نہ ہو، ان پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے۔ جس طریقے سے طلاق، انسان کی طلاق دینے کی نیت ہو یا طلاق دینے کی نیت نہ ہو، جب لفظ طلاق آپ کی زبان سے جاری ہو گیا تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح نظر کا مسئلہ ہے کہ آپ کی نیت ہے یا نیت نہیں ہے۔ آپ کہنا چاہتے تھے کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، لیکن آپ کی زبان سے نکل گیا 10 رکعت نفل، تو اب یہ 2 نیت آپ کی تھی 2 کی، زبان سے آپ نے کہا 10، تو اب یہ 10 کا پڑھنا لازم ہوگا۔ نظر میں نیت نہیں دیکھی جاتی، نظر میں جن الفاظ کے ساتھ آپ نے یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے ان لفظوں کو دیکھا جائے گا، نظر میں نیت نہیں دیکھی جاتی۔ ایک بات۔ دوسری بات، مکان کا تعین، یہ لوگ اکثر ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ اگر یہ کام ہوا تو میں داتا صاحب کے مزار پر جناب یہ دمبا ذبح کروں گا، میں فلاں جگہ فلاں دربار، بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہ وہاں دیکھ دینا ضروری ہے، نہ وہاں جا کر کوئی دمبا ذبح کرنا ضروری ہے۔ آپ نے امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں، کہیں بھی ہیں، کہیں سے بھی آپ کے لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اس دمبے کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ نہ داتا صاحب کے مزار پر جا کر ذبح کرنا ضروری ہے، نہ غوث پاک کے مزار پر جا کر ذبح کرنا ضروری ہے، نہ بھی کسی، ایون مکہ شریف کا بھی اگر نیت کریں گے نا، اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو اللہ کے رضا کے لیے میں نے جناب مسجد حرام میں جا کر 2 نفل پڑھوں گا، تو وہ 2 نفل مسجد حرام میں پڑھنے ضروری نہیں ہے، وہ آپ اپنے گھر میں بھی پڑھ لیں گے تو وہ نفل ہو جائیں گے، وہ آپ کی نظر پوری ہو جائے گی۔ تو زمانے کا تعین یا مکان کا تعین یہ لغو ہوتا ہے نظر میں۔ اور اسی طرح میں 5 کا نوٹ 5 پونڈ میں دوں گا اللہ کے رضا کے لیے، تو یہ اس کا کوئی خاص نوٹ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ آپ 10 پینس کر کے بھی 5 کا نوٹ پورا کر لے، 50 پی بھی کر کے پورا کر لے، پورا نوٹ ہی کاغذ کا دے دیں، جیسے بھی ہوگا، یہ تمام طریقوں سے قسم پوری تعین کرنا کسی کرنسی کا خاص اس کا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح فقیر کا تعین بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میرا جو فلانا غریب کزن ہے نا، میں نے اس کی اتنی مدد کرنی ہے، تو بھائی اس کی قدر ضروری نہیں ہے، آپ جس بھی فقیر کو دے دیں گے آپ کی نظر پوری ہو جائے گی۔ تو اس قسم کی جو تعین ہوتی ہے، یہ تعینیں سب لغو ہوتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بس اصل چیز ہے کہ آپ نے جو خدا تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایک آدمی کا نام لے کر کہتے ہیں فلانا غریب ہے یا فلانا آدمی ہے، میں نے اس کو اتنے پیسے دینے اللہ کے رضا کے لیے، تو اس کے بجائے دوسرے کو بھی دے دیں گے نا، ہونا مستحق چاہیے، تو وہ آپ کے نظر ادا ہو جائے گی۔ اب یہ ہے آخری بات، ایک آدمی نے دعویٰ کی، نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، بیمار ہے تو پھر یہ میں کام کروں گا، بیمار تو ابھی صحت مند نہیں ہوا، امتحان میں کم نظر مانی، کسی کاروبار میں کامیابی کی نظر مانی، وہ کام تو اس کا نہیں ہوا، تو اب اس نظر کا پورا کرنا بھی بندے کے لیے ضروری ہے تو نہیں ضروری، جب وہ کام ہو جائے گا اس کے بعد ضروری ہو جائے گا، جب تک وہ کام نہیں ہوتا تب تک وہ نظر پوری کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر نظر معلق نہیں ہے تو پھر اسی طرح یہ آخری بات، کوئی بھی نفلی کام جب شروع کر لے تو شروع کرنا تو انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن درمیان میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نہ ایک آدمی نفلی روزہ
شروع کر لیتا، شروع کر وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے بندے کی اپنی مرضی، لیکن رکھنے کے بعد چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر اس نے درمیان میں روزہ چھوڑ دیا تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ کسی آدمی نے 2 رکعت نفل شروع کیے ہیں، اب یہ نفل پڑھتا یا نہ پڑھتا یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اپنی مرضی ہے، نہ بھی پڑھتے وہ اللہ کی طرف سے بندے پر لازم نہیں ہے نفل۔ لیکن جب تکبیر تحریمہ کہہ کر شروع کر لے گا تو اب ان کا مکمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب کسی بھی نیکی کا کام جو اللہ رب العزت کی طرف سے لازم نہیں ہے، بندہ وہ کام شروع کر لے تو درمیان میں چھوڑ نہیں سکتا، اس کام کا مکمل کرنا پھر ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کسی کام کے نظر مان لے بعد میں، یا تو کام ہی ناجائز ہے یا کام تو جائز ہے لیکن کسی وجہ سے وہ پورا نہیں کر سکتا، تو اب اس انسان کے گناہ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جو کفارہ قسم ہے وہ کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھے۔ غلام تو آج کے زمانے میں ہے نہیں ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے دے۔ تو جب بھی کوئی انسان کوئی نظر مانے تو سوچ سمجھ کر مانے، غور و فکر کر لے۔ یہ کوئی جوک نہیں ہے کہ نظر مان لی تو بعد میں اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکتا، یا تو وہ کام ہی ناجائز ہے، کوئی اولاد کے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں اپنے بہن کے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یہ سب ناجائز قسم کی باتیں ہیں۔ اب اس پر فرض ہے کہ وہ بات کرے، لیکن چونکہ اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا، تو اب اس کے لیے 3 روزے رکھے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے۔ یہ ضروری ہے۔ قسم کا کفارہ اور نظر جو پوری نہ کی جائے اس کا کفارہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ وہ کام ہے کہ جو ناجائز کام ہے۔ ناجائز کام کی اگر قسم مانی، کسی نے نظر مان لی، تو اس کا خلاف کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کفارہ نہیں ساقط ہوتا، کفارہ دینا پڑتا ہے اس کو۔ اب ہے جائز کام کی اس نے نظر مانی تو میں نے عرض کر دیا اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر پورا نہیں کرے گا تو پھر کفارہ اس کے ذمہ لازم آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کو دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔